میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، تاکہ ہمارے عمل کا ثواب ملے بھی اور بڑھ کر ملے۔ اللہ کی رضا کے لیے بیان میں اول تاخیر شریک رہوں گا۔ موبائل فون جو کہ ہمارے بیان سننے اور اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ رکاوٹ بنتا ہے، تو یہ نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، توجہ کے ساتھ سن کر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، پہلا کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ حدیث پاک ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اس ارشاد مبارک کی پیروی بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا سنتوں بھرا جو بیان ہے وہ غیرت کے موضوع پر ہے، اور بہت سارے جہتوں سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم ترین موضوع ہے، اور میرے حاضرین اور ناظرین کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس موضوع کی بہت ساری جہتیں ہیں۔ بعض وہ غیرت کے نام پر کیے گئے عمل ہیں جو غیرت نہیں کہلاتے، اور بعض وہ عمل ہیں جن کا تعلق باقاعدہ غیرت ہی سے ہے۔ تو کہاں غیرت ہے کہاں غیرت نہیں ہے، اور آج فی زمانہ ہماری غیرتوں کا کیا حال ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ البتہ ایک بہت ہی پیارا واقعہ پہلے ابتدان میں بیان کر دوں کہ حضرت سیدنا قاضی ابو عبداللہ
محمد بن احمد بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں یعنی ایران کا جو موجودہ کیپٹل ہے کہ قاضی سیدنا موسیٰ بن اسحاق سے ملنے گیا. اس وقت قاضی صاحب مسجد قضا پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل فرما رہے تھے. میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا. اتنے میں ان کے پاس ایک ایسا ایمان افروز مقدمہ پیش ہوا جس نے وہاں موجود تمام لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دیا. ہوا کچھ یوں کہ ایک نقاب پوش عورت حاضر ہوئی جس کے سرپرست کا دعویٰ تھا کہ اس عورت کا نکاح کے وقت 500 دینار مہر مقرر ہوا تھا، مگر اس کا شوہر مہر دینے سے انکاری ہو رہا ہے، ادا نہیں کر رہا. جب شوہر کو بلا کر پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مہر کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے. قاضی نے مدعی سے کہا کہ اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرو جو اس بات کی گواہی دے کہ واقعی اس مرد نے نکاح کے وقت 500 دینار مہر مقرر کیا تھا. جب گواہ عدالت میں حاضر ہوئے تو عورت کو کہا گیا کہ وہ بھی کھڑی ہو جائے اور اپنا نقاب اتار دے تاکہ گواہ اسے پہچان کر اس کے حق میں گواہی دے سکے کہ ہاں یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق ہم گواہی دینے کے لیے آئے ہیں. اب وہ ایک دور تھا جس میں عورتیں چہرہ بند رکھا کرتی تھیں. آج بدقسمتی ہے کہ ایسا دور نہ رہا. جب دعویٰ کرنے والا یا مدعا علیہ جس پر کسی حق کا دعویٰ کیا جائے کی موجودگی میں گواہی دے تو اس پر لازم ہے کہ ان کی طرف اشارہ کر کے واضح طور پر گواہی دے. اب وہ عورت تھی حیا والی، اس لیے بے نقاب ہونے میں اس نے تھوڑی سی گھبراہٹ کا اظہار کیا کہ جب اس کو کہا گیا کہ اپنا نقاب الٹ دے اور اپنا چہرہ دکھائے تو چہرہ دکھانا جو تھا نا وہ اس کے اوپر کافی بھاری پڑ رہا تھا کہ میں چہرہ کیسے دکھاؤں. اب شوہر جو تھے وہ بھی وہاں موجود تو تھے اور یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. اب جب شوہر نے ساری کیفیت دیکھی کہ یہ گواہ آئے ہیں، گواہ چہرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور وہ اپنا چہرہ دکھا نہیں پا رہی، اس کو گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو وہ غیرت مند شوہر کی غیرت کچھ یوں سامنے آئی کہ کہنے لگے کہ انہیں روک دو، گواہ وغیرہ کو روک دو. میں قاضی صاحب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ جو دعویٰ میری زوجہ نے کیا ہے مجھ پر وہ لازم ہے. میں مہر دینے کے لیے تیار ہوں اور یہ مقدمہ واپس لے لو. تو خدا نہ میری زوجہ کا چہرہ کسی نامحرم پر ظاہر نہ کیا جائے. چنانچہ گواہوں کو روک دیا گیا اور عورت کو واپس بھیج دیا گیا. اب عورت بھی پریشان دی گئی، یہ ہوا کیا؟ یہ سب کچھ پیچھے سے ہو رہا تھا. ایک وہ قضا تھی نا، بہت سارے لوگ جمع تھے. تو عورت کو بھی کہا گیا کہ بھائی تمہارے شوہر نے مہر دینے کا اقرار کر لیا، اب آپ جا سکتی ہیں، مقدمہ ختم ہو گیا. اس نے وجہ معلوم کی کہ آج تک جو شوہر مہر دینے سے انکار کر رہا تھا، منع کر رہا تھا، آخر کیا وجہ ہوئی کہ وہ فوراً اس نے دینے پر رضامندی ظاہر کر دی. تو اس کو سارا واقعہ بیان کیا گیا کہ واقعہ یہ ہے کہ جب تمہیں نقاب اٹھانے کا کہا گیا کہ گواہ گواہی دے سکیں
یہاں یہ وہی عورت ہے. اور تمہیں جو گھبراہٹ ہوئی تھی کہ کوئی غیر محرم میرا چہرہ نہ دیکھ سکے، تو وہ چہرہ نہ دیکھنے اور تمہاری جو گھبراہٹ تھی اس نے تمہارے شوہر کی غیرت کو گویا کہ للکارا، اور اس نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میری بیوی کا چہرہ کو غیر محرم دیکھے. لہذا اس نے مقدمہ ختم کر دیا اور مہر قبول کر لیا کہ ہاں بات ٹھیک ہے میں دے دوں گا. جب عورت کو اپنے اس غیرت مند شوہر کی اس غیرت کا اندازہ ہوا تو اس کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، اور یوں کہنے لگی سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنا مہر اپنے اس غیرت مند شوہر کو معاف کر دیا. اب میں دنیا میں اس کا مطالبہ کروں گی نہ آخرت میں. یہ مہر میرے غیرت مند شوہر کو مبارک ہو. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ابھی ایک غیرت مند شوہر کا بہت ہی پیارا واقعہ سنا. یقیناً اس میں بالخصوص فی زمانہ ہمارے لیے بہت سارے سبق کے مدنی پھول ہیں. میں نے پہلے عرض کر دی کہ بہت ساری اس کی سمتیں ہیں اس بیان کی، اور آج کے اس دور میں ذاتی طور پر مجھے یہ موضوع بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ لگا کہ ایک ایسا دور جس دور کے اندر چینج پارٹنر کا رواج ہے. اب میرا یہ جملہ کئیوں کے لیے نیا ہوگا. چینج پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ بدقسمتی ہے ہماری اور مغربی دنیا کی چلی ہوئی فضول قسم کی ہواؤں کا اثر قبول کرنے والے میرے نادان مسلمان اس وبا میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک تعداد ہے. جی ہاں، ایک تعداد ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ فیملیز جیسے میاں بیوی مختلف دعوتوں میں جاتے ہیں. مختلف دعوتوں میں جانے کے بعد چینج پارٹنر کا وہاں ایک رواج چلا ہے. یعنی کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ناچے گی، اس کی بیوی اس کے ساتھ ناچے گی. اس کو کہتے ہیں چینج پارٹنر. ایک ایسا دور جس میں چینج پارٹنر کی ہوا چلی. آپ کو لگے گا کہ یار یہ ابھی مغرب کی باتیں کر رہا ہے، ابھی ہمارے کو کیا سمجھا رہا. مدنی چینل صرف آپ کے یہاں نہیں ہے، مدنی چینل دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے. لیکن پاکستان اور جن ممالک کے اندر جو مسلمان اس وبا سے بچے ہوئے ہیں، مگر مغرب کی دیگر وبائیں انہوں نے اپنے گلے پہنی ہوئی ہیں، میں ان سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج مغربی دنیا کی، نان مسلم دنیا کی جن عادتوں کو ہم نے ہمارے گھروں میں جگہ دی ہے، کل وہ ہمارے گھروں میں نہیں تھیں. آج ہمارے مرد اور ہمارے معاشرے میں مسلمان عورتیں جس کلچر اور جس انداز کو لے کر زندگی گزار رہے ہیں، کل وہ ہمارے کلچر کا، ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں تھا. مگر آج وہ ہمارے کلچر، ہمارے معاشرے کا حصہ فیشن کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، گلیمر کے نام پر اور تعلیمی یافتہ طبقہ کہلانے کے نام پر، یہ ساری چیزیں الٹی سیدھی قسم کی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جو ہمارے گھر کا حصہ بن چکی، ہمارے بچیوں کی زندگی کا حصہ بن چکی، ہمارے بچوں کے لباس کا حصہ بن چکی، اور ہماری شادی بیاہ خوشی غمی کے اندر یہ سب حصہ بن چکی ہیں. ایسی صورتحال کے اندر اگر یہ وبا جو مغرب کے اندر موجود ہے، یہ وبا اگر اللہ نہ کرے ہمارے معاشرے کے اندر آ جاتی ہے، جو کہ آ ہی رہی ہے، یہ نہ صحیح، اس سے ملتی جلتی اور کئی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں، تو کل یہ آ جائے تو کیا تعجب. کہاں گئی غیرت مردوں کی، کہاں گئی غیرت عورتوں کی. میں کہتا ہوں غیرت مندوں کی غیرت کدھر چلی گئی، جو کوئی روکنے والا، بولنے والا، ٹوکنے والا ہی نہیں ہے، کچھ سمجھانے والا ہی نہیں ہے. ماں باپ کو کیا اس بات کی کوئی غیرت نہیں آتی کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. شوہر مسکرا کر اپنی بیوی کو کسی اور کی طرف بھیج دے گا اور کوئی اور کی بیوی کو اپنے ساتھ لے گا. اسی طرح آفیسز کے اندر جو کام کرتی ہیں، تو کبھی مینیجر لینے آ رہا ہے، تو کبھی سیٹ لینے آ رہا ہے، تو کبھی اور کون آفس کا کلک لینے کے لیے آ رہا ہے. آپ کی بیوی، آپ کی بچی کسی کے ساتھ بیٹھ کر جا رہی ہے.
آپ کسی کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آفس کی کسی سیکرٹری کے ساتھ، آفس کی کسی ملازمہ کے ساتھ، آپ کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور ان سب کو ایک ماڈرنزم کی اور انڈیپینڈنسی کے نام دیا جا رہا ہے، آزادی کی رائے نام دی ہے کہ بھائی آزادی ہے زندگی گزارنے کی. اور یہ ایک عجیب و غریب نعرہ دنیا بھر میں لگا ہوا ہے. بھائی کس قسم کی آزادی چاہیے؟ کیا بے حیائی کے لیے بھی کوئی آزادی چاہیے ہوتی ہے؟ مجھے بے حیا بننا ہے، مجھے آزادی دیجیے. مجھے بے غیرت بننا ہے، مجھے آزادی دیجیے. مجھے اللہ کی نافرمانی کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. کیا اس بات کی آزادی؟ آزادی کس چیز کی مانگی جا رہی ہے؟ انڈیپینڈنسی کس چیز کی مانگی جا رہی ہے؟ کہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے کی آزادی چاہیے؟ آپ کو شراب پینے کی آزادی چاہیے؟ آپ کو جوا کھیلنے کی آزادی چاہیے؟ معاشرے کو بھی حیا بنانے کی آزادی چاہیے؟ کس چیز کی آزادی چاہیے؟ آزادی مانگی کس چیز کی جا رہی ہے؟ ذرا یہ بھی تو بتا دیا جائے. اور کہاں کس کی زندگی پر کون روک لگا رہا ہے؟ ماں باپ کے جو اخلاقی فرائض ہیں وہ ادا کرنا اور اولاد کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکنا، اس کو غیر آزادی تو نہیں نہ کہیں گے؟ جو اولاد ماں باپ سے آزادی کا مطالبہ کرتی ہے، جو بیوی شوہر سے آزادی کا مطالبہ کرتی ہے، جو شوہر بیوی سے آزادی کا مطالبہ کرتا ہے، کیا میرے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ جب شادی نہیں ہوئی تھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اللہ کے بندو، شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، ایک تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، آپ کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے غیرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ غیرت کو سمجھا جائے. اب یہ جو کانسیپٹ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شک، شبہ، وہم، گھر کا ٹوٹنا. ٹوٹ جاتے گھر آزادی کے نام پر. آپ کو آزادی چاہیے، بالکل آزادی ہو جاتی ہے، شوہر بھی آزاد ہو جاتا ہے، تھوڑے دنوں میں بیوی بھی آزاد ہو جاتی ہے، سب آزاد ہو جاتے ہیں. اسی مطلب یہ جو مغربی دنیا سے، ویسٹرن کلچر سے جو آواز آئے گی، کیا وہ آواز صحیح ہوگی یار؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے اور میٹھے عاشقان رسول، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مغربی دنیا سے جو ہوا آئے گی، مغربی دنیا سے جو وہ باتیں آئیں گی، کیا وہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یار وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ کلچر ہے. ہم اردو اچھی بول لیتے، وہ انگلش اچھی بول لیتے، کیونکہ ان کی بیسک لینگویج انگلش ہے. آپ کی بیسک لینگویج اردو ہے. کیا ہوا اس میں؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں، جیسے ہمارے عموماً پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہوتا نا، ان کی اتنی تعلیم نہیں ہوتی، مگر میں ایک انگلش کنٹری گیا تھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آنا جانا رہتا ہے. وہاں پر انگلش کلاسز کی بھی میری ترکیب تھی کہ یار میں چلے تھوڑا بہت انگلش سیکھوں تاکہ بیان کرنا، ان سے مشورے کرنا، بات کرنا تھوڑا آسان ہو جائے. وہاں کے اسلامی بھائی بھی ساتھ شامل تھے. اب وہ انگلش قوم تھی. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ہمارے سر جو انگلش سکھانے والے ٹیچر تھے، انہوں نے جب استاد صاحب نے ہمیں انگلش سکھائی، وہاں کی جو انگلش، اتنی انگلش بولتے تھے ہم سے، ارے تھک جاتے تھے ہم لوگوں سے، بات نہیں کر سکتے تھے. لیکن جب سکھانے شروع کی تو انگلش کی جو پرنسپل ہوتے ہیں، انگلش کے جو اصول ہوتے ہیں، ان سے ان کی واقفیت نہیں تھی. اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ جیسے ہمارے یہاں اردو بولنے والے ہیں مگر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جس کو اب دنیاوی تعلیمی یافتہ کہتے ہیں، اسی طرح وہاں انگلش بولنے والا بھی پڑھا لکھا ہو ضروری تھوڑی ہے. ہم کو اردو بولنے آتی ہے، ان کو انگلش بولنے آتی ہے. ان کے کلچر کی لینگویج ہے، ان کے معاشرے کی لینگویج ہے، ان کی نیشنل لینگویج ہے. اردو ہماری قومی زبان ہے. جس طرح ہر اردو بولنے والا تعلیمی یافتہ ہو ضروری نہیں ہے، اسی طرح ہر انگلش بولنے والا تعلیمی یافتہ ہو ضروری نہیں ہے. اور ہمارے تعلیمی یافتہ ہونے کا معیار ہی کچھ اور ہے. ہمارے تعلیم آزادی کا نام ہے یا کس کا نام ہے؟ تو یہ جو فرق بیان کر رہا ہوں، پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے معاشرے سے، اپنے کلچر سے اور اپنی اسلامی اقدار کو پہچاننے کی کوشش کریں. میں نے جو واقعی آپ کو غیرت کے نام پر بیان کیا، آپ اس عورت کو دیکھیے جو بیوی تھی. میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی ہو گئی، لیکن دونوں کی غیرت باقی ہے، دونوں کی شرم و حیا باقی ہے. وہ غیر مردوں کو اپنا چہرہ دکھانے کو تیار نہیں،
اور شوہر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کا چہرہ کو غیر مرد دیکھے. اے میری اسلامی بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہ بھی تو تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم ترین واقعہ بیان کر رہا ہوں نا. اور وہ صحابی جو اپنی نئی نویلی دلہن کو دروازے کے کنارے پر دیکھتے ہیں تو غیرت کھاتے ہیں کہ میری بیوی دروازے کے کنارے پہ کیا کر رہی ہے، گھر کے دروازے کے پاس. اور جب لپکتے ان کی طرف تو بیوی کہتی ہے میرے سرتاج اندر آ کر دیکھے تو صحیح کیا ہے، تو اندر دیکھتے تو اندر سانپ ہے. سانپ پر حملہ کرتے ہیں، سانپ ان کو ڈس لیتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں عورتیں دھندناتی پھرتی ہیں، مردوں کو پرواہ کچھ نہیں ہے. عورتوں کو بھی اس بات کی کوئی شرم و حیا نام کی چیزیں کدھر چلی گئی، عقل کام نہیں کرتی. یہ باتیں کرو تو کہتے ہیں کہ جناب تم کون سے پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو، نئے زمانے نے آپ کو دیا کیا ہے بے حیائی، ایبوشن، کواری لڑکیوں، کواری ماؤں کی بہتات، خودکشیاں، گھریلو ناچاکیاں، طلاق کے بڑھتے ہوئے واقعات، گھریلو جھگڑے، میاں بیوی میں شک و شبے والے زندگی کے معاملات. اور کیا دیا اس آزادی نے، اور کیا دیا اس ماڈرن کلچر نے آپ کو. آپ لے کے باہر گھومتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خوشیاں مناتے، گھر میں آتے ہیں، نہ بیوی آپ سے بات کر رہی ہے نہ بیوی سے بات کر رہے ہیں. وہ آپ کو کہہ رہی ہے کیا لڑکیوں سے ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں تم بھی تو اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. یہ زندگی ہے یار، آپ ذرا سوچو، یہ آپ کی زندگی کا کلچر ہے. کیا اس میں خوشیاں ملیں گی، کیا اس میں راحت ملے گی، کیا اس میں سکون ملے گا؟ تو اب جو میں واقعات بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، غور کیجئے. ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا اسلامی کلچر کتنا خوبصورت معاشرہ چاہتا ہے، اور پہلے کے لوگوں کی سوچیں کیسی مدنی ہوا کرتی تھی. اسلامی بہنیں اس کو یہ فیل نہ کریں کہ یہ کیا ہوا، مردوں کو کیوں اتنا ہو گیا، ہمیں کیوں اتنا بات دبانا نہیں ہے. معاشرے کو بھی حیائی سے بچانا ہے، معاشرے کو پاک صاف ستھرا رکھنا ہے. اس میں عورت کا ایک اپنا کردار ہے، مرد کا ایک اپنا کردار ہے. عورت اپنے کردار اور اپنے دائرہ کار اور اپنی باؤنڈری کے اندر رہے، اور مرد کو چاہیے کہ اس کو اپنی باؤنڈری اور دائرہ کار میں رکھے اور خود بھی اپنی باؤنڈری میں رہے. دیکھیں انشاءاللہ معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند حدیثیں بیان کرتا ہوں غیرت کے حوالے سے. حدیث پاک میں ہے کہ یعنی غیرت ایمان کا حصہ ہے. دوسری حدیث میں بہت زیادہ غیرت مند ہوں مگر اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے غیرت مند بندوں کو پسند فرماتا ہے. ایک اور حدیث یعنی اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے غیرت فرماتا ہے، پس چاہیے کہ مسلمان بھی غیرت مند ہو. اور چوتھی، کوئی غیرت اللہ کو پسند ہوتی ہے اور کوئی ناپسند. وہ غیرت جو اللہ کو پسند ہے وہ شک کے معاملے میں غیرت کرنا ہے، اور جو غیرت اللہ کو ناپسند ہے وہ غیر شک میں غیرت کھانا ہے. بعض فخر کے طور پر خود نمائی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور بعض کو ناپسند. جن خود نمائی کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے وہ جہاد کے دوران اکڑ کر چلنا یا صدقہ دیتے وقت فخر کرنا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ظلم و فخر کی حالت میں اترا کر چلے. میں اس حدیث پاک کو جو بہت جامع، بہت ہی معنی اور غیرت کے حوالے سے بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس کی مزید وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس روایت کو احیاء العلوم میں بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غیرت کے باب میں نقل کیا ہے. اب حدیث کو توجہ کے ساتھ سنیے. حدیث پاک میں جو آیا کہ بعض شرم وہ ہیں، یہ حدیث ان لفظوں میں بھی بیان کی گئی ہے کہ بعض شرم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، بعض وہ ہیں جنہیں ناپسند فرماتا ہے. یہاں شرم اور وہاں غیرت. اب آپ مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو لکھا گیا، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ بعض شرم وہ ہیں جنہیں اللہ ناپسند فرماتا ہے کے تحت
یعنی مومن کی بات شرم و حیا رب کو پیاری ہیں، اس پر اسے ثواب ملے گا، اور بعض غیرتیں رب تعالیٰ کو ناپسند ہے جن سے بندہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہ حدیث اس حدیث کی شرح ہے کہ حیا ایمان کا رکن ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، رب تعالیٰ کو پیاری حیا رکن ایمانی ہے، اور پسندیدہ شرم مشکوک چیزوں میں شرم ہے، یعنی غیرت۔ اس کے تحت فرماتے ہیں تہمت و شک کی جگہ جانے سے غیرت کرنا، اس کا انجام اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے۔ مثلاً غیر مرد کا گھر میں آنا، اپنی بیوی کو اسے کلام کرتے دیکھنا اور اس پر غیرت کھا جانا قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ اسی طرح خود اجنبی عورت سے تنہائی کرنے پر غیرت کرنا کہ اس سے دوسروں کو ہم پر شبہ ہو سکتا ہے، یہ غیرت اللہ کو بہت پیاری ہے۔ غور کیجئے کہ کون سی غیرت اللہ کو بہت پیاری ہے، کہ تہمت اور شک کی جگہ جانے سے غیرت کرنا، اس جگہ نہ جانا جہاں تم پر تہمت لگتی ہو، وہاں مت جائیے۔ اس میں بہت سارے مدنی پھول بیان ہو گئے سمجھنے والوں کے لیے کہ اس کا انجام اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے۔ جب آپ ایسی جگہ جانے سے رکیں گے، یعنی غیر مرد کا گھر میں آنا، اگر آپ کے پیچھے کوئی غیر مرد آپ کے گھر میں آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو غیرت آنی چاہیے۔ اپنی بیوی کو اس سے کلام کرتے دیکھنا، اس پر غیرت کھا جانا، یہ قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ یہاں پر میں ایک اس مدنی مکالمے کا حوالہ دوں گا میرے مدنی چینل کے ناظرین کو، اسپیشلی جو اوورسیز کام کرتے ہیں، پاکستان کے باہر جو اپنی فیملیز کو لے کر سیٹلڈ ہوتے ہیں، یا پاکستان میں ہیں یا ہند میں ہیں، دنیا کے کسی ملک میں بھی، اگر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے ہوتا یہ ہے کہ آپ آفس چلے جاتے ہیں 9 بجے 8 بجے 10 بجے، پلمبر کا کام ہے، کارپینٹر کا کام ہے، اور 3-4 کام ہوتے ہیں، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں۔ آپ گھر کے دروازے پر باہر نکلتے ہوئے کہتے ہیں ہاں وہ 2 گھنٹے کے بعد کارپینٹر آئے گا، کام کروا لینا، 2 گھنٹے کے بعد پلمبر آئے گا، کام کروا لینا، 1 گھنٹے کے بعد فلاں آئے گا، کام کروا لینا، دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد فلاں آدمی آئے گا، کام کروا لینا۔ اب مجھے بتائیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اے میرے غیرت مند اسلامی بھائیوں، میں تم سے پوچھتا ہوں آپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اب سوچتے نہیں ہو کہ آپ کی اکیلی جوان بیوی، چھوٹی، اگر چلو چھوٹی بچی ہے، آپ کو سمجھدار بالغ بچہ گھر کے اندر ہے تو ایک بات تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن آپ خود غور کیجئے کہ آپ کی بیوی ایک غیر مرد سے گھر میں کام کروا رہی ہے، کچن میں کام کروا رہی ہے، باتھ روم کا کام کروا رہی ہے، کارپینٹر کا کام کروا رہی ہے، الیکٹریشین کا کام کروا رہی ہے، اس سے باتیں کر رہی ہے، یہ کر دو وہ کر دو، وہ باجی کر رہا ہے۔ آپ کو بالکل احساس نہیں ہو رہا کہ آپ کی بیوی آپ کی رضا پر، آپ کے کہنے پر ایک غیر مرد کو آپ کے پیچھے گھر میں آنے دے رہی ہے، غیر مرد گھر میں آ رہا ہے، اس سے وہ کام کروا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا، کل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو اس بات سے غیرت نہیں آتی، آپ کو ایسا جھٹکا نہیں لگتا، اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہو جاتے؟ یار نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی بیوی پیچھے غیر مردوں سے کام کروا رہی ہے، آپ نے بھیجا ہے، پردیس میں رہتے ہیں یہ لوگ، جو جاتے ہیں وہ بھی پردیس میں رہتے ہیں، ان کی فیملیاں کہیں اور رہتی ہیں، اور ایسے بہت سارے چیزیں ہیں۔ ایون کہ میں تو یہ کہتا ہوں جو قرآن پڑھانے کے لیے آتے وہ بھی سوچئے کہ غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات نہیں بننے چاہیے، ہر ایک کے بارے میں سوچئے، توجہ کیجئے۔ یہ فتنے کا بہت بڑا دروازہ ہے جس کے بارے میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بھی، ہمارے ملک میں ایسا ہے، مالی سے باتیں ہو رہی ہیں، چوکیدار سے باتیں ہو رہی ہیں، ڈرائیور سے باتیں ہو رہی ہیں،
غیر مردوں سے تعلقات بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ غیر مردوں کو فری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض اوقات پھر اتنا مطلب کہ ڈرائیوروں سے تو ایسی بے تکلفی سی ہو جاتی ہے کہ ٹیلی فون پر باتیں ہو رہی ہیں کار کے اندر، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، آپ کی بیوی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ جو مغز ماری ہو رہی ہے وہ ڈرائیور سن رہا ہے، کسی کے ساتھ بات ہو رہی ہے وہ ڈرائیور سن رہا ہے، ڈرائیور کو وہ باتیں پتہ ہے جو شاید اس عورت کے بچوں کو بھی نہیں پتہ ہوں گی۔ اب سوچئے پھر ڈرائیور کے ساتھ اگر کوئی اپنی وہ حال دل بیان کر دے تو ڈرائیور شام کو تو شور صاحب کو لینے کے لیے جا رہا ہے، شور صاحب سے الگ وہ ہمدردیاں لے گا، بیوی سے الگ ہمدردیاں لے رہا ہوگا، کیا تماشا ہے؟ اب سوچئے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، کیا یہ واقعات آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا یہ کلچر آپ کے علم میں نہیں ہے؟ یہ کون سی غیرت ہے؟ یہ کون سی حیا ہے؟ میں کہتے ہوئے میرا دل بھر رہا ہے کہ آخر ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ میری اسلامی بہنیں کس سمت جا رہی ہیں؟ کوئی نادانی کی انتہا ہوتی ہے، یہ تو مطلب کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ اے میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تم کیوں اپنی گھر کی عورتوں کو اس طرح سر عام لا رہے ہو؟ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھا رہے ہو؟ اے میرے جوان اٹے گٹے اسلامی بھائیوں، تمہاری ماں کیوں باہر جا رہی ہے؟ تمہاری بہنیں کیوں باہر جا رہی ہیں؟ آخر تمہاری بہنیں تمہارے دوستوں کے ساتھ کیوں باتیں کر رہی ہیں؟ شرم، حیا، غیرت یہ کہاں چلی گئی ہمارے معاشرے میں؟ یعنی روایتوں میں آتا ہے جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے۔ ہمارے بزرگوں کی کیفیت ملاحظہ کیجئے۔ ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم دوسری جلد صفحہ نمبر 176 پر نقل ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ مروی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دیواروں میں سوراخ اور روشن دان بنانے سے منع فرماتے تھے، دیواروں میں سوراخ اور روشن دان بنانے سے منع فرماتے تھے تاکہ عورتیں مردوں کی طرف نہ جھانکیں۔ یہ دور تھا ہمارا، تاریخ اسلام کا تابناک اور روشن ترین دور۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو روشن دان میں جھانکتے دیکھا تو انہیں سزا دی۔ یہ دور تھا۔ بلکہ میں آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی سوچ بیان کروں، دیکھیں اس کو پوزیٹیو لینے کی کوشش کریں۔ عورتوں کو لباس یعنی زیب و زینت و فخر سے خالی رکھو تو وہ گھروں میں لازم گھروں میں ٹھہری رہیں گی۔ فرماتے ہیں آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی کیونکہ عورتیں پرانے کپڑوں میں گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی، لہذا گھر میں ہی بیٹھی رہیں۔ تو گھر میں رکھنا عورتوں کو، غیر مردوں سے ان کے اور غیر مردوں کے درمیان فاصلہ رکھنا، اس کو ہمارے بزرگوں نے غیرت کے باب میں نقل کیا ہے، غیرت کے باب میں۔ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جاب ضروری ہے، ہماری مہنگائی بڑھ گئی ہے، ہم جب تک پوری فیملی جاب نہیں کرتی ہمارا گھر نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، اس وقت دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن میں مطلب اجتماعی کسب، اجتماعی طور پر وے آف ارننگ کا ہونا ایک گھر کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ کے گھر کی عورت کن شرطوں کے ساتھ جاب کر سکتی ہے؟ وہ شرطیں پردے کے بارے میں سوال جواب لکھیے جو کئی مرتبہ میں مدنی چینل پہ بیان کر چکا ہوں، امیل سنت مدنی مذاکرے میں بیان کر چکے ہیں کہ اسلامی بہن جاب کر سکتی ہے، اسلامی بہن گھر سے نکل سکتی ہے، اسلامی بہن باہر جا سکتی ہے، لیکن اس کی شرطیں، اس کی قیودات ہیں تاکہ وہ بھی فتنے سے بچے اور معاشرہ بھی فتنے سے بچے نا۔ ان تمام تر چیزوں کو ہم فیل کیوں نہیں کرتے؟
تاکہ ہم ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ بنانے میں کامیاب ہوں۔ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھ کر چلنے والے بن جائیں، عورت اپنی نگاہیں نیچی رکھ کر چلنے والی بنے۔ جی ہاں، آپ غور کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہزادی کونین خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ عرض کی، نہ تو عورت غیر مردوں کو دیکھے اور نہ ہی غیر مرد اسے دیکھے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جواب کو اس قدر پسند فرمایا کہ خاتون جنت کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے۔ تو نہ عورت غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد عورت کو دیکھے، یہ اسلام کی بہت خوبصورت تعلیمات ہیں۔ حیا کے نام پر، غیرت کے نام پر بہت ساری اس میں چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کرے کہ میں اپنی بات درست طریقے سے عاشقان رسول تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور کسی صورت ایک گھر بھی اگر اس بات پر تیار ہو جائے نا کہ بس آج کے بعد ہمارے یہاں یہ بے غیرتی والے معاملات نہیں ہوں گے، بے شرمی والے معاملات نہیں ہوں گے، اب ڈسٹینس، پردہ، دیوار۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی غیرت سے کہ خود بھی، یعنی اپنی بیوی پر تو غیرت کھاتا ہے، مرد اپنی بیوی پر تو غیرت کھاتا ہے کہ یہ کسی غیر عورت سے غیر مرد سے بات نہ کرے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ بھی غیرت ہے، مگر اس طرح خود اجنبی عورت سے بھی تنہائی اختیار نہ کرے کہ اس میں بھی یہ غیرت کرے کہ دوسروں کو بھی ہم پر شبہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح جو بچے گا اپنے آپ کو بچائے، یہ بھی غیرت ہے، اور یہ غیرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے کہ یہ مرد کی غیرت ہے کہ خود کو غیر عورتوں میں تنہائی سے بچائے۔ میرے وہ ڈاکٹر اسلامی بھائی جو اپنے پرسنل کلینک چیمبر کے، اپنے پرسنل کمرے کے اندر بے پردہ لڑکیوں کو بٹھاتے ہیں اسسٹنٹ کے نام پر، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ بڑے بڑے سیٹ حضرات جو اپنے چیمبر میں، اپنے آفیسز کے اندر اس طرح بے پردہ لڑکیوں کو بٹھاتے ہیں، پھر جا کر ان کے آفس میں بیٹھ کر، خود ان کے کمروں میں بیٹھ کر تنہائی میں طرح طرح کے وہ مطلب کے معاملات کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں ناجائز حرام پر بحث نہیں کر رہا، میں آپ کی غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہوں، میری اسلامی بہنوں کی غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، آخر یہ کون سی وبا، کون سی ہوا لگ گئی ہے میرے عاشقان رسول کو؟ یہ کس دنیا کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کا دین، کیا آپ کا اسلام، کیا ہمارا قرآن، کیا ہمارے نبی کی حدیثیں، ہماری شریعت کیا ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ یہ تو موٹی بات کر رہا ہوں یار، یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب کب تک مولویوں کی باتیں، پرانی باتیں کہہ کر اس معاشرے کو بربادی اور برائی کی طرف دھکیلتے چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بتائیے کوئی نیا دین آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ نیا نبی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ نئی شریعت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ کوئی نئی کتاب آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ یہی کتاب آخری کتاب ہے، میرے نبی آخری نبی ہیں، یہ شریعت یہ فائنل ہے، اس کے احکام رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، ہر ایک کے لیے۔ اس میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ آتے سارے معاشرے کو گھیر لے اور سب کی رہنمائی کرتی رہے، مگر یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت کسی طور پر بھی بے حیائی کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس طرح کی آزادی نہیں مل سکتی جس میں نسل برباد ہو جائے، نسلیں برباد ہو جائیں، گھر کے گھر اجڑ جائیں، میاں بیوی میں طلاقیں ہو جائیں، شک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ تو برائے کرم بات سمجھنے کی کوشش کیجئے اور خود کو بچانے کی کوشش کیجئے، اس طرح غیر عورتوں کے ساتھ خود کو مت رکھیے۔
الگ رہیے. بلکہ میں آپ بتاؤں، ایک ایسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کسی بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ ایک یا دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے، لفٹ آئی، وہ عورت چلی گئی، 4th فلور پہ 5th فلور پہ جانا ہے، بلڈنگوں میں لفٹ لگی ہوئی تھی. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ لفٹ پہ مت بیٹھیے. اسلامی بہن کو مشورہ، اگر مرد چلا گیا اکیلا مت بیٹھیے. غیرت اور حیا کے لیے کہہ رہا ہوں. نہیں یار چھوڑا، بعد میں چلا جاؤں گا، مردوں کے ساتھ آنا جانا کروں گا. بالکل دور رہیے. یہ ذہن بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ڈسٹینس رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت آپ کے اپنے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہوگی، شرم و حیا پیدا ہوگی، گھر میں شکوک و شبہات سے بچیں گے. اس طرح کے ٹی وی فلمیں ڈرامے مت دیکھیے جس میں میاں بیوی آپس میں شک و شبہات کرتے ہیں، کہ کسی کی بیوی کسی کے ساتھ بے حیائی کے کام میں لگی ہوئی ہے، کوئی شوہر کسی عورت کے ساتھ بے حیائی کے کاموں میں لگا ہوا ہے، اور جناب پھر فلمیں ڈرامے دیکھنے کے بعد یہ دماغ خراب ہوتا ہے کہ میرے گھر میں بھی تو ایسا نہیں ہے. ارے کیوں اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ایسے فلمیں، ڈراموں، ناولوں، ڈائجسٹوں، ایسی کہانیوں میں کیا رکھا ہے جو آپ کے گھر کا امن، چین و سکون برباد کریں؟ ایسے کلچر میں کیا رکھا ہے جو ہمارے گھر کا امن، چین و سکون برباد کریں، ہمارے آنے والی نسل، ہمارے بچوں کو معاذ اللہ بے حیا بنا دیں؟ غیرت کھانی چاہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زوجہ ام المومنین کے ساتھ جلوہ فرماتے، کوئی صحابی وہاں سے گزرے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیکھ کر آگے بڑھ گئے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ادھر آؤ، یہ میری زوجہ، میری بیوی صفیہ ہے. عرض کی آقا آپ کے بارے میں کون گمان کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے. یہ میں حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اب یہ واقعہ سننے کے بعد دوبارہ آئیے اس طرف کہ اجنبی عورتوں سے خلوت کرنے پر غیرت کرنا کہ اس سے دوسروں کو ہم پر شبہ ہو سکتا ہے، یہ غیرت خدا کو پیاری ہے. اسی طرح اسی حدیث پاک میں ہے کہ ناپسندیدہ شرم و غیر مشکوک چیزوں میں شرم ہے. ناپسندیدہ شرم یا ناپسندیدہ غیرت غیر مشکوک چیزوں میں شرم ہے. یعنی بلا وجہ کسی پر بدگمانی کرنا غیرت نہیں بلکہ فتنہ و فساد کی جڑ ہے. بعض شوہر کو اپنی بیوی پر بلا وجہ بدگمانی رہتی ہے جس سے ان کے گھروں میں دن رات جھگڑے رہتے ہیں. یہ غیرت رب تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ. ترجمہ کنز الایمان، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. چند حدیثیں میرے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک غیرت ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، اور وہ مرد کا اپنی بیوی پر بغیر کسی شک و شبے کے غیرت کھانا ہے. کیونکہ یہ غیرت بدگمانی کے تحت داخل ہے اور بدگمانی سے منع کیا گیا ہے. امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، اپنی زوجہ پر اتنی زیادہ غیرت بھی نہ کھاؤ کہ تمہاری وجہ سے اس سے برائی کی تہمت لگائی جائے. تو اعتدال، یعنی کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی آنا جانا نہیں ہے، کوئی خالی بیوی پر شک کرتے رہنا غیرت کے نام پر. بہت سارے کام ایسے جو غیرت کے نام پر ہوتے ہیں مگر اس کا غیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جہالت ہے. عورت پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اس پر شکوک و شبہات وارد کرتے ہیں اور خود اپنے چین و سکون کو برباد کرتے ہیں. عورت کا جینا مشکل کر دیتے ہیں، عورت کے لیے سانس لینا مشکل کر دیتے ہیں. وہ کچھ بھی کرے تو فوراً ایک بھیانک چہرہ لے کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو غیرت کے نام پر. طرح طرح کی وہ الٹے سیدھے حرکتوں میں اتنے شکوک و شبہات بھی نہیں کرو نا. کیا آپ کی طبیعت کو ہو گیا ہے؟ بار بار موبائل چیک کرنا، SMS چیک کرنا، یہ چیک کرنا، فون پہ بات کریے تو شک، میسج کر رہی ہے تو شک، یہ کر رہی ہے تو شک. محبت کرتے نہیں کرتے آپ اپنی بیوی سے؟ کرتے.
محبت شک کہاں سے آ گیا؟ محبت بد اعتمادی کہاں سے آ گئی؟ آپ کو اپنی بیوی پر اعتماد نہیں ہے جبکہ کوئی واضح کرینہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ اسی طرح چینج پارٹنر والے اور اس طرح کے کلچر میں گھومتے پھرتے ہو. نارمل سی ایک زندگی ہے. ماشاءاللہ شرم و حیا کی پیکر ہے آپ کی بچوں کی امی. کیوں شک کرتے؟ کیوں وہم اور غیرت کے نام پر وہ کام کرتے جو غیرت سے تعلق نہیں رکھتے، اور اپنے گھر کو آپ بالکل بے سکونی کا گڑھ بنا رہے ہیں. اور پھر بدگمانی، کس چیز کی بدگمانی؟ کا کوئی واضح کرینہ نہیں ہے، کوئی واضح علامت نہیں ہے کہ جس سے بیوی کے متعلق بدگمانی دل میں پیدا ہو. اسی طرح اور وہ کسی کا ناز کرنا ہے جہاد کے وقت، یعنی یہ جو ارشاد فرمایا کہ اور جس سے ناپسند فرماتا ہے وہ غیر مشروع چیزوں میں شرم ہے. وہ ناز تکبر جسے اللہ پسند فرماتا ہے وہ بندے کا جہاد اور پہلے صدمے و صدقے کے وقت ناز کرنا یعنی اترانا ہے. کہ تحت فرماتے وہ کسی کا ناز کرنا ہے جہاد کے وقت، یعنی اس طرح کے کفار کے مقابل جہاد میں اپنے آپ کو بہادر سمجھے اور اپنے مقابل غیر مسلم کو حقیر و ذلیل و کمزور جانے اور اس کے سامنے اپنی بہادری کے قول اور عمل کو ظاہر کرے. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. دیکھیں حالانکہ یہ اترانا ہے مگر اللہ نے ان چیزوں کو پسند فرمایا. جیسے کہ ہم لوگ رمل کرتے ہیں، طواف کعبہ کے دوران رمل کرتے ہیں، بالکل سینہ تان کر ایسے رمل کرنا ہوتا ہے نا. تو یہ جو رمل کرتے ہیں ہم لوگ، وہ میں اب چل کر تو نہیں بتا رہا آپ کو میں. تو اب یہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ کفار کے آگے اپنی دھاک بٹھانی ہوتی تھی اور یوں کعبے کا طواف جیسے کہ سینہ تان کر اور یوں مٹھیاں بند کر کے اور ایک دکھانا ہوتا تھا نا. میرے آقا مولا مشکل خدا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جہاد کفار سے فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر کرار رکھا ہے. یعنی حیدر معنی شیر کرار، کہ اس کے معنی ہوتے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، حیدر کرار. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں کفار کو للکار کر فرمایا میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. یہ ناز و فخر رب تبارک و تعالیٰ کو بہت پیارا ہے. اور خیرات خصوصاً چندہ دیتے وقت اپنے آپ کو بہت امیر سمجھنا اور جو کچھ دے رہا ہے اسے کم سمجھنا اور خوش ہو کر شکر کرتے ہوئے دینا، یہ صدقے کے وقت کا فخر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. تو تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت اور خوب خوشیاں مناؤ. یہ خوشی شکر کی ہے نہ کہ گھمنڈ کی. اور گھمنڈ کے لیے قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ شیخی نہ مارو، اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا. تو یہ ساری حدیث اس کی شرح کس قدر اعتدال، درمیانہ انداز، میانہ روی کا درس دیتی ہے کہ کون سی چیز اللہ کو کیسی پسند ہے. وہی چیز نیتوں کے تبدیل ہونے سے پسند نہیں ہے. وہی چیز وہاں ہو تو کیسی پسند ہے، وہ چیز وہاں ہو تو پسند نہیں ہے. کون سی غیرت اللہ کو پسند ہے، کون سی غیرت اللہ کو پسند نہیں ہے. کون سی شرم اللہ کو پسند ہے، کون سی شرم اللہ کو پسند نہیں ہے. کون سا ناز اور فخر اور انداز اللہ کو پسند ہے اور کہاں ناز اور گھمنڈ اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو ڈیفائن کیا حدیث اور اس کی شرح کے اندر، اور ہمارا مائنڈ بنایا جا رہا ہے کہ اعتدال سے کیے. یعنی بعض لوگ جہالت کی وجہ سے جو چیز اسلام کو پسند ہے اس کو ناپسند کر دیں گے، جو چیز اسلام کو پسند نہیں اس کو پسندیدہ بنا دیں گے. لگے ہوئے قرآن کی ایک آیت پڑھنے سے ہی آتی نہیں ہے، نماز پڑھنے نہیں آتی، اسلام پر باتیں کرنے بیٹھیں گے تو لمبے لمبے باتیں کریں گے، اسلام پر لکھنے بیٹھیں گے تو ان کی قلم چل رہی ہوگی. کوئی پوچھنے والا، کوئی بولنے والا، کوئی سمجھانے والا ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو. تو جو اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہیں تو کہاں پر گھمنڈ، مطلب ایک جو گھمنڈ تو کرنا ہی نہیں چاہیے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے.
ہاں یہ کہ میں امیر ہوں اور جو کچھ دے رہا ہوں وہ تھوڑا ہے. کتنی خوبصورت بات تھی. یعنی اللہ کی راہ میں جب تم دے رہے ہو تو خود کو امیر سمجھو اور یہ سوچو کہ جو کچھ میں دے رہا ہوں وہ کم ہے, اس کو کم سمجھنا اور خوشی کے ساتھ شکر ادا کرتے ہوئے دینا. کتنی خوبصورت گفتگو ہے. اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو خوشی سے دیں, اور یہ دیں کہ مطلب میرے کو اللہ نے بہت دیا ہے, میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. تکبر نہ کریں, لوگوں کو گھٹیا نہ سمجھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیرت کسے کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب التعریفات میں غیرت کی وضاحت کچھ یوں کرتے ہیں. الغیرۃ کراہۃ شرکت الغیر فی حقہ, یعنی اپنے حق میں غیر کی شرکت کو ناپسند کرنا غیرت کہلاتا ہے. عمدۃ القاری میں غیرت دل کی حالت کے تبدیل ہونے کو کہتے ہیں. یعنی میاں بیوی کے کسی خاص حق میں کوئی غیر شریک ہو جائے تو دل میں پیدا ہونے والی غیظ و غضب کی کیفیت کو غیرت کہتے ہیں. حضرت علامہ سید محمد بن حسینی زبیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غیور یعنی غیرت مند وہ ہے جس کے دل میں کسی بات پر غیظ و غضب کی کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ اس پر اظہار ناراضی کا حق بھی رکھتا ہو. تو یہ غیرت سے متعلق چند مدنی پھول تھے. اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں غیرت مند ہوں. میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام بھی غیرت والے تھے. جس شخص میں غیرت نہ ہو وہ منقص القلب ہے, منقص القلب ہے. اب یہ کیا ہے, یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. منقص القلب سے کیا مراد ہے؟ حضرت سید علامہ سید محمد بن محمد حسینی زبیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک منقص القلب سے مراد دیوس ہے. کون ہے؟ دیوس. اب دیوس کیا ہے یہ سمجھیے کہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مقتدر المدینہ کی مطبوعہ 400 صفحات پر مشتمل کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کہ صفحہ نمبر 66 پر امیر اہل سنت نقل فرماتے دیوس, یہ حدیث کا لفظ ہے, دیوس عربی کا لفظ ہے. دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے. تو معلوم ہوا کہ باوجود قدرت اپنی زوجہ, اپنی ماں, بہنوں, جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں, بازاروں, شاپنگ سینٹروں اور مخلوط گناہ بھری تفریح گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے, مخلوط تفریح گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے, اجنبی پڑوسیوں, نامحرم رشتہ داروں, غیر محرم ملازموں, چوکی داروں اور ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والے دیوس جنت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہیں. میرے آقا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے دیوس سخت اخبث فاسق ہے اور فاسق کے معلن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. اس سے امام بنانا حلال نہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور پڑھی تو پھیرنا واجب. ایک اور قول کے مطابق منقص القلب سے مراد ایسا شخص ہے جو مرد نہیں بلکہ مخنث یعنی ہجڑا ہے. نہ ہمت کی محنت کی سختی اٹھائیں, نہ جرأت کے خطروں کے میدان میں آئیں, نہ غیرت کے ذلت سے پہلو بچائیں, نہ عبرت کے دنیا کی سمجھیں ادائیں. اللہ تعالی ہم سب کو غیرت مندی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں واقعی صحیح معنوں میں غیرت مند بنائے. یاد رکھیے عزت محبت کی قائم ایک کیس حجاب محمل سے, محمل جو گیا عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی گئی.
یہ ایک شعر کسی نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو ایک کاش ہم اپنے اندر غیرت، شرم، حیا، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ ہم منکسل قلب بھی نہ بنے. جو دیوس کی تعریف میں نے ابھی بیان کی، دیوس یہ عربی کا لفظ ہے، اور حقیقت یہ کہ اس کا اگر واضح طور پر اردو ترجمہ کر دیا جائے تو یہ بے غیرتی بنتا ہے. تو جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں غور کر لیں کہ اگر آج جو میں نے بیان کیا، اس بیان کی زد میں اگر وہ خود بیچارے آتے ہیں تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں. اسلامی بہنیں حیا کی چادر کی طرف آئیں، پردے کی طرف آئیں. اسلامی بھائی پیار اور محبت کے ساتھ. دیکھیے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس بیان کو سننے کے بعد اپنے گھر میں کوئی ایسا ٹینشن کریٹ کریں. سمجھائیے کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. خود اپنے عمل کے ساتھ آئیے، خود اپنے آپ کو بھی غیر عورتوں سے، اجنبی عورتوں سے بچانے کی کوشش کیجیے. اپنے بچوں کو درس دیجیے، تعلیم دیجیے. گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کیجیے. مدنی انعامات کا رسالہ گھر میں لائیے. مدنی چینل گھر میں دیکھیے، دکھائیے. ان چیزوں سے خود کو بچائیے جو آپ کی عزت کے دامن کو جلانے والی ہیں. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے. اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھیجیے، اور خود آپ مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. آپ کے بچوں کے معاملے میں آپ کو ٹینشن ہے تو آپ ان کو لے کر، سمجھدار بچے جو ہیں ان کو اپنے ساتھ مدنی قافلوں میں لے جائیے. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آئیے. وقت دیجیے، اپنی اولاد کو وقت دیجیے. آپ کی اولاد انشاءاللہ راہ راست پر آ جائے گی. گھر میں پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب لا کر دیجیے. خود بھی پڑھیے اور گھر کی اسلامی بہنوں کو پڑھائیے. یہ رسالہ غیرت مند شوہر، یہ مقتوط المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس میں اور بہت کچھ مواد ہے جس سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت پورا ہو رہا ہے، لہذا میں اپنے بیان کو اب اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. آخر میں بس یہی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی میں آپ کو دعوت پیش کروں گا، اور خود کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے. تو جب آپ درس، بیان، مدنی قافلہ، مدنی چینل، ان تمام اسباب کو لائیں گے اور پھر نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کریں. ہم سب نیکی کی دعوت عام کریں، برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. گھر گھر مدنی چینل شروع کروائیں، چاہے پاکستان میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، افریقہ میں، امریکہ میں، UK میں، یورپ میں، دنیا کے کسی ملک میں بھی ہیں. بہت تیزی کے ساتھ بھی حیائی بڑھ رہی ہے. اس کو روکنے کے لیے ہمیں بہت تیزی دکھانی پڑے گی. مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا. اپنے پڑوسیوں کو نیکی کی دعوت دیں، اپنے بلڈنگ والوں کو نیکی کی دعوت دیں. ہفتہ وار اجتماع میں گاڑی چلائیے، ہفتہ وار اجتماع میں ساتھ لے کر آئیے. آپ 25، 50، 100 فلیٹوں کی بلڈنگ میں، 10 فلیٹوں کی بلڈنگ میں رہتے ہیں. مدنی قافلوں میں جائے تو اپنے ساتھ کسی ایک بلڈنگ کے پڑوسی کو اپنے ساتھ قافلے میں لے کے جائیے. یک نہ شد دو شد. آپ کا ذہن بنا ہوا ہے، آپ کی بلڈنگ میں ایک اور کا مدنی ذہن بنے گا. پھر مل کر مزید اپنی بلڈنگ کے اندر ہم شرم و حیا اور غیرت کے موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور ہماری ایک بلڈنگ پوری بن جائے گی جس کے اندر الحمدللہ گھر گھر کے اندر اسلامی بہنیں پردہ کر رہی ہوں گی، اور ہمارے جو اسلامی بھائی ہوں گے وہ غیرت کے پیکر، امامے کا تاج سر پر سجائے، اپنی نگاہوں کو جھکائے، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجائے، الحمدللہ آپ کو مسجد میں آتے جاتے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ایک تصور ہے، ایک تصور ہے. کیا یہ پورا نہیں ہو سکتا؟ آپ کے محلے کے اندر جب آپ فجر کے لیے نکلیں تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ جیسے ہی آپ بلڈنگ سے باہر آئیں، اپنے گھر سے باہر آئیں، دیکھیں تو یہاں سے عاشقان رسول آ رہے ہیں، وہاں سے عاشقان رسول آ رہے ہیں، سارے کے سارے مسجد کے اندر نماز کے لیے داخل ہو رہے ہیں. کیا آپ کو اچھا نہیں لگے گا؟ لگنا چاہیے اچھا. یہ تصور کریں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں نیکی اور بھلائی والا ماحول پیدا ہو سکتا ہے. ہم صرف باتیں نہ کریں، عمل کریں، نیکی کی دعوت دیں. لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، ٹینشن نہیں، محبت، پیار، حسن اخلاق کے ساتھ، درس و بیان کے ساتھ.
نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، انفرادی کوشش کرتے ہوئے اپنے بچوں کی امی میں شرم، حیا اور خوف خدا پیدا کریں، اس کو سمجھائیں۔ ہاں جہاں کہیں اسلام نے جس طرح کی سختی کا حکم دیا ہے، سختی یہ نہیں ہے کہ سر کے بال پکڑ کر پھینکو اور اس کو معاذ اللہ الٹی سیدھی گالیاں دو، تھپڑے مارو، لاتے مارو، گھوسے مارو، اس کا نام غیرت نہیں ہے۔ یہ تو ظلم کر رہے ہیں آپ، زیادتی کر رہے ہیں، تیزاب پھینک دیتے ہیں آپ، کوئی چیز کو مطلب گرم کر کے آپ اس کو مطلب کہ داغ دیتے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں آپ، یہ غیرت نہیں ہے، یہ ظلم ہے، سری ظلم ہے۔ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دو گے جب آپ کی یہی کمزور عورت، کمزور بیوی اللہ کے حضور آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی؟ کیوں مردانگی کے نام پر ظلم کر رہے ہو یار؟ یہ غیرت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس کو غیرت کہا وہی غیرت ہے۔ آپ کی یہ فضول قسم کی دماغ کی ابھرتی ہوئی سوچ یہ غیرت ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ظلم و ستم مت کیجئے، اپنی بچیوں کو نیکی کی دعوت دیجئے، بچوں کو نیکی کی دعوت، اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ دعوت اسلامی کے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول اسی رسالے کے آخر میں بیان کیے گئے۔ غیرت مند شوہر کے آخر میں یہ رسالہ بیان، یا رب کریم ہمیں متقی بنا کے اس 19 حروف کی نسبت سے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول۔ اب یہ 19 مدنی پھول جو دعوت اسلامی کے اس ماحول میں ہمیں سکھائے گئے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے، تو یہ پڑھے تو صحیح۔ گھر بہت اہم جگہ ہوتی ہے، انسان کی زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے بہت اہم جگہ ہوتی ہے۔ جب انسان تھکا آ رہا گھر میں آتا ہے، چاہتا ہے کہ مجھے گھر میں کوئی 2 گھڑی سکون ملے۔ اگر یہ گھر شک و شبہات کی بھٹی بنا ہوا ہوگا، لڑائی جھگڑے کی بھٹی بنا ہوا ہوگا، نفرتوں کی بھٹی بنا ہوا ہوگا، آپ کو سکون کہاں سے ملے گا؟ تو آپ بولو گے یار تو میں کیا کروں؟ نیکی کی دعوت دیجیے، گھر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ذکر کیجیے۔ اپنے ٹی وی کے اسکرین پر کسی قسم کے اللہ کے نافرمانی والی چیز آنے مت دیجیے، نہ موسیقی ہے نہ بے پردہ عورت آئے۔ مدنی چینل مدینہ مدینہ، نہ عورت ہے نہ موسیقی ہے نہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، دیکھیں نا، موج کریں۔ کمپلیٹلی اسلامک چینل، فیملی چینل ہے مدنی چینل، آپ کو دین کی، اسلام کی، شریعت کی باتیں بتا رہا ہے، جس کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں کھول کر دے رہا ہے۔ ایسی ایسی روایتیں بیان کرتا ہے دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل، جو کبھی شاید ہم نے سنی بھی نہیں ہوتی، اور پھر اس کے کیسے مدنی پھول بزرگان دین سے لا کر دے رہا ہوتا ہے۔ تو پلیز مدنی قافلوں میں سفر کریں اور اپنے اطراف میں حیا اور شرم کا ماحول پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس لازمی طور پر دیجئے، گھر میں بھی درس دیجئے، اور بازار میں، دکان میں، مسجد میں بھی درس فیضان سنت کو عام کیجئے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے۔ اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آپ کو اعتکاف کی دعوت دیتا ہوں۔ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیجیے۔ ہو سکے تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت کے ساتھ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی سعادت پائیں۔ ایک رمضان، زندگی کا ایک رمضان، پورے کا پورا رمضان اللہ کی راہ پر دے دے، اللہ کے نام پر دے دو یار۔ اللہ نے ہی توفیق دینی ہے، آپ نے نیت کرنی ہے۔ اس نیت اچھی کرنے کی توفیق بھی اللہ دے گا، مشکل سے 1.5 ماہ رہ گیا ہے۔ ذہن بنائیے کہ اعتکاف، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کروں گا، ہو سکا تو فیضان مدینہ میں کروں گا، اور اگر پورا ماہ رمضان نہ کر سکا تو آخری 10 دن تو میں انشاءاللہ فیضان مدینہ میں پہنچ جاؤں گا۔ آج دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں فیضان مدینہ آ جائیں۔ انشاءاللہ 12,000 اسلامی بھائیوں کو فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان کے لیے یا آخری عشرے میں ملا کر جمع کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ تعمیرات کا کام آپ کے سامنے جاری ہے، ماشاءاللہ فیضان مدینہ کی تعمیرات کا کام جاری ہے۔ آپ کے لیے
مسلسل سہولیات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ تسلی کے ساتھ، سکون و طمانت کے ساتھ. خیر رش تو ہوتا ہے، جب رش ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو اس میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ تکالیف ہوتی ہے، لیکن ان تکالیف میں بھی صبر کریں گے تو انشاءاللہ اجر بھی ملے گا اور گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا. پھر سفر مدینہ کی بھی تو اس میں مشق کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. تو آ جاؤ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کی پیاری پیاری فضا میں آ جاؤ لوٹنے فیضان رمضان. آ جاؤ عاشقان رمضان فیضان مدینہ میں اعتکاف کی صورت میں. مدنی مذاکرے ہوں گے، قرآن پاک درست کروایا جائے گا، دعائیں یاد کروائی جائیں گی، فرض علوم سکھائے جائیں گے، پھر دعا اور مناجات کا پور کیف منظر ہوتا ہے. عاشقان رسول رو رو کر افطار کے بعد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یقین مانیے کتنی سعادت کی بات ہے. جہاں 40 اللہ کے نیک بندے جمع ہو، ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. ذرا سوچئے فیضان مدینہ کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اور امیر سنت دعا میں شامل ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ان کے بارے میں ہمارے کتنے خوبصورت گمان ہیں. اسی طرح رمضان مبارک کے آنے سے پہلے فیضان رمضان کتاب پوری پڑھنے کی بھی نیت کر لیجئے. انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.